अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज़ है मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदेद कहती हूँ। और आइन के आर्टिकल 105 और 224 वाज़ेह है कि असम्बलियाँ टूटने के 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो जाने हैं, लेकिन हमने देखा कि मुख्तलिफ वजूहात सामने आई, वजूहात बनाकर भी पेश की गई। उनको बुनियाद बनाकर पहले गवर्नर की जानिब से इशू सामने आया, फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से तौजीहात पेश की गई और यूं ताखीर पर ताखीर होती रही। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराए जाएं। उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन टस से मस ना हुआ। नतीजा ये निकला कि इस आईनी बहरान को जो जन्म ले सकता है और जिस तरफ मामला जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज को नोटिस दे लिया। अब जबकि बेंच तश्कील पा गया है तो हुकूमती इत्तेहाद आईनी और कानूनी मोशगाफियों का सहारा लेकर इस मामले को, इस केस को तूल दे रहा है। और आज भी हमने देखा कि इत्तेहादियों की जानिब से नई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है, जिसमें 2 जजेस के बगैर फुल कोर्ट की इस्तदा की गई है। तो अब इस बैकग्राउंड में, इस तमाम तर कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल पैदा होता है कि क्या आइन में कोई अभाम है, क्या इलेक्शन को लेकर आइन वाज़े नहीं है, या फिर जिन्होंने इस पर अमल दरामद करना है, करवाना है, उनकी नियतों में हमें कुछ फतूर नजर आ रहा है। बहरहाल इलेक्शंस अक्टूबर तक मुलतवी करवाने के लिए ऐसा लग रहा है कि मुसलसल जो गोल पोस्ट है उसे शिफ्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर एक तरीके से हम कानूनी हिकमत अमली ये देख रहे हैं हुकूमती हाथ की, दूसरी जानिब जो उनका सियासी बयानिया है उससे भी दबाव अप्लाई किया जा रहा है, यानी प्रेशराइज किया जा रहा है। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह इस बयानिए को लीड कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस हवाले से हम मिसाल सरगोदा जलसे की, जहां पर मरियम नवाज गुफ्तगू करते हुए नजर आई। उन्होंने तस्वीर दिखाई और 2 हाजिर जजेस की तस्वीरें दिखाकर उन्होंने 5 लोगों पर इल्जाम आयद किया कि सहूलतकारी का सिलसिला पहले भी जारी था, अभी भी जारी है। माजी में नवाज शरीफ भी नाम लेते रहे और उनका गुजरांवाला का जलसा सबको याद होगा, वीडियो लिंक के जरिए जो उन्होंने खिताब किया था उसमें जो नाम लिए थे, मरियम नवाज ने उसमें रद्दो बदल करके अब 5 का इन्वर्टेड कॉमास टोले का नाम दिया है कि ये लोग साजिशें कर रहे हैं। और राना सनाउल्लाह से जब इस हवाले से सवाल पूछा गया कि नवाज शरीफ क्या कहते थे, मरियम नवाज क्या कह रही हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। मरियम साहिबा ने 5 तस्वीर दिखाई। उन्होंने कहा कि ये वो साजिशी टोला है जो आज भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सब बड़े हैरान हैं कि इसमें जनरल बाजवा साहब की तस्वीर नहीं थी। नहीं, ये कोई इत्तेफाक हो सकता है, मुझे नहीं पता कि वो जो है वो किसकी तस्वीर आई और किसकी ना आई। उसमें वो जो 5 किरदारों के खिलाफ, नहीं कोई डील का हिस्सा नहीं है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है उसमें जो 5 साहिबान हैं उनमें 2 आर्मी के साबिक रिटायर्ड जनरल साहिबान हैं जिनमें बाजवा साहब हैं और फैज़ हमीद साहब हैं, और 2 ही अदलिया से रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहबान हैं, खोसा साहब हैं और बाबा रहमते साहब, साकिब निसार साहब हैं, और 5वां बेनिफिशरी इमरान खान है। तो इसमें अगर कोई तस्वीर कल नहीं नजर आई तो वो गलत होगा। तो जनाब, अब ये तजाद है, कंफ्यूजन है, या फिर ये नून लीग की हिकमत अमली है? इस हवाले से आपने एक छोटा सा ये क्लिप मुलाहिजा किया। अब एक चीज़ वाज़ेह हो रही है कि ख़ासतौर पे जो बेंच के साथ साथ अब बार के हवाले से जो मामलात उठाए जा रहे हैं, वहाँ पर भी हमने आज कुछ ऐसे हालात देखे जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में 2 धड़े आमने सामने आ गए बार के। दोनों धड़ों ने सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी के लिए अपने अपने वकला के नाम तजवीज़ किए, उनका ऐलान कर दिया। तो क्या ये सियासी और कानूनी तौर पे जो बारीकियां हैं इनको हरबा बना के किसी तरीके से कामयाब हो सकेंगे? क्या जो 90 रोज़ की डेडलाइन है उससे मामलात एक्सीड होते नज़र आ रहे हैं? इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और तहरीक इंसाफ भरो तहरीक, जिसका आज 4था रोज़ है, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार खावर घुमन साहब, अतर काज़मी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, और आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार। आप तीनों से मैं जानना चाहूँगी कि ये तमाम तर मामलात किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। आमिर ज़िया साहब, सर आगाज़ आपसे ये बताइएगा कि इंतज़ामी, कानूनी, सियासी हर तरह की रुकावटें अब हमें नज़र आ रही हैं, इलेक्शन ना हो 90 रोज़ के अंदर, तो क्या हम ये समझें कहीं क्या आइन में अभाम है जिसकी तशरीह करना बहुत ज़रूरी है और पहले नहीं मालूम था, अब मालूम करना बहुत ज़रूरी है, या आप समझते हैं कि नियतों का फतूर है? सदफ साहब, यही आइन था कि जिसके तहत आप देखें कि हमेशा से इंतखाबात होते रहे, कभी इबाम नहीं पैदा हुआ, कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई टेक्निकी जैसे आपने फरमाया किसी ने इतराज़ात नहीं उठाए, तो इसी आइन के तहत होता रहा। तो ये जो फिर आपका दूसरा जुमला है कि नियतों में फतूर है, और नियतों में फतूर इसलिए है कि जाहिर है कि हुकूमत वक्त जो है वो बिल्कुल इस बात पर क्लियर है कि जनाब अगर हम इंतखाबात में इस वक्त जाते हैं तो जो कुछ हमने किया है और जो कहते हैं ना कि हमारी
عوام میں مقبولیت کا یا غیر مقبولیت کا جو گراف ہے جہاں پہ کھڑا ہوا ہے وہاں پہ بالکل ڈاؤٹ ہو جائیں گے، لوگ ان کو کھاڑ کر پھینک دیں گے. تو یہی وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ وہ انتخابات نہیں چاہتے. اب سوال یہ پیدا ہوتے کیا وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں اگر زماں و مکاں آپ کے خلاف ہو جائیں تو پھر قانون آئین ہر چیز جو ہے لوگ مطلب پس پوچھ چلا جاتا ہے. تو پھر 100 بہانے ہوتے ہیں، 100 طریقے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سے حکومت نے، حکومتی اہلکاروں نے ان کی جو کہتے ہیں نا کہ ایئر ٹو دا تھرون ہے، مریم صاحبہ نے اعلیٰ عدلیہ کے خلاف محاذ کھولا ہے. یہ مجھے بالکل اس پرانے دور کی یاد دلاتا ہے کہ جب وہ جسٹس سجاد کا دور ہوا کرتا تھا اور باقاعدہ عدالت پہ آپ یاد کریں کہ حملہ ہوا تھا، لوگ یہ چڑھ کر بیٹھ گئے تھے عدلیہ کو رشوتیں. جی 97 کی میں بات کر رہا ہوں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بالکل کہتے ہیں نا کہ وہ جو رفیق تارڑ صاحب تھے وہ بریف کیس بھر کے لے کے جاتے تھے لوگوں کو رشوت دینے کے لیے، اور غیر قانونی طور پہ کبھی وہ کہتے ہیں نا کوئٹہ کی عدالت وہ جو بینچ تھی سپریم کورٹ کی اس کو استعمال کرتے تھے، کبھی پشاور کو کرتے تھے. تو یہ تمام حربیں ہیں. کئی کوششیں ہوں گی. جو لیگل فرٹرنیٹی ہے اس کو تقسیم کرنے کی کوششیں جاری ہیں، ہمارے سامنے آ گئی ہیں. عدلیہ کو کمزور اور اس کو تقسیم کرنے کی باقاعدہ کوششیں جاری ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اسی لیے ہو رہا ہے کہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے، ورنہ بڑا سیدھا سا راستہ ہے کہ ملک خلفشار کا شکار ہے، یہاں پر معیشت تباہ حال ہے، یہاں پر دہشت گردی کا فریت ہے. تو اس کو بچانے کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. اور سیاسی استحکام کی پہلی شرط یہ کہ جی کوئی مقبول حکومت ہو، مینڈیٹ لے کر آ رہی ہو، فریش مینڈیٹ کے ساتھ آ رہی ہو. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک میں انتخابات ہوں. اور یہ لوگ اب کہتے ہیں بچوں کی طرح لوٹ رہے ہیں مٹی میں، جس طرح نہیں آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں کرنا، میں نے اسکول نہیں جانا، اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ جی ہمیں انتخابات نہیں کرانا. تو انتخابات نہیں کرائیں گے. اور اس میں ظاہر ہے کہ جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا کے بہت بڑا حصہ ان کے ساتھ ہے، سماجی میڈیا پہ پروپیگنڈا جاری ہے، یعنی کہ آدھے سچ اور مکمل جھوٹ کا سہارا لے کر بالکل ایک کہتے ہیں لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر ایک غلط نیریٹو کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں بڑا خطرناک مرحلہ ہے پاکستان کے لیے. اور یہاں پر اداروں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا فعال کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو سیاستدان ہیں اور جو حکومت وقت ہے اس کو تو بالکل نہ ریاست کا خیال ہے، نہ ملک کا، نہ عوام کا. تو اداروں کا کام ہے بشمول عدلیہ کے، پاکستان آرمی کے، تو اپنا ایک مثبت کردار ادا کریں اور سچویشن کو ڈیفیوز کریں. جی عامر ضیاء صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. خاور گھمن صاحب سر آپ کی طرف بڑھتی ہوں. ظاہر ہے یہ جب بات وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی فلاں ججز کے سامنے ہمارے کیسز نہ لگائے جائیں، تو یہاں پر جو بالخصوص اس کیس کی بات کریں جو التوا کے اوپر اس کو نوٹس لیا ہے، تاخیر پر جو لیا ہے، یہ تو کسی کی ذات سے منسلک نہیں ہے، تو سیدھا سیدھا آئین پر عمل درآمد کرنے والا معاملہ ہے. تو یہ کیوں لگا مریم نواز ہو یا حکومتی اتحاد کے، یہ ان کے خلاف ہو سکتا ہے. خاور گھمن صاحب کل خواجہ آصف نے بڑی گفتگو کی ہے، کیا کہا ہے انہوں نے، ذرا اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں پھر سوال کی طرف بڑھتے ہیں. میری درخواست ہے عدالت عظمیٰ کے آگے پورے کورٹ کا بینچ بنا کے جو ہے پاناما سے سٹارٹ کریں. جنہوں نے میرے قائد کو مختلف ریمارکس پاس کیے، برے ناموں سے پکارا، ان کا نام لیا جاتا ہے، کرٹیسائز کیا جاتا ہے ان کو. جب وہ ہماری ٹیریٹری کو ٹریس پاس کریں گے ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں کہ انہوں نے اپنی کرسی کے تقاضے پورے نہیں کیے ہوئے. تو خاور صاحب کیا سارا قضیہ یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے نواز شریف کو ان کیا جائے، انہیں کیا دعوت دے کر بلایا جائے، کیا کیا جائے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بینچ میں تقسیم کو ہوا دینے کے لیے یہ ایجنڈا پھیلایا جا رہا ہے تاکہ معاملات طول پکڑیں؟ دیکھیں آپ کے سوال کے 3 زاویے ہیں. پہلا زاویہ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ کیا اس وقت آئین پاکستان کے اندر ایک عضو معطل بن چکا ہوا ہے. بالکل بن چکا ہوا ہے. اور گزشتہ روز جب سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہو رہی تھی تو چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارکس دیے تھے کہ اس وقت آئین پاکستان عدالت عظمیٰ کے دروازے کے اوپر دستک دے رہا ہے، اور بڑا صاف صاف اس کے معنی ہیں کہ آئین پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 105 ہو، 224 ہو، کہ جی الیکشن کسی بھی تحلیل شدہ اسمبلی میں جو ہے 90 دن کے اندر ہونے ہیں. لیکن ہم 75 سال کے بعد، ویسے اس سال اپریل کے اندر ہم جو ہے پاکستان کے اندر جو 73 کا آئین ہے اس کی 50 سالہ جو ہے سالگرہ منائیں گے، لیکن آئین کا جو ہم نے حشر کر دیا ہے، اب تو آئین کے اوپر بات کرنا بھی میرے خیال میں کوئی مناسب بات نہیں رہی ہمارے لیے، کیونکہ آئین کے ساتھ جو ہمارے سیاستدان حشر کر رہے ہیں بس قانون کو ہاتھ لگانا باقی رہیں گے، کچھ کسر کوئی نہیں چھوڑی. دوسرا سوال آپ کا کہ یہ جو موجودہ بینچ ہے اس کے اوپر یہ جو اعتراض اٹھایا گیا ہے، بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں آج جو ہے حکومتی اتحاد کی 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے 2 سرونگ ججز صاحب کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے.
کل کو پاکستان تحریک انصاف 2-3 ججز کے اوپر اپنا اعتراض اگر فرض کرے اٹھا دیتی ہے، اس کے بعد پرسوں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی 3-4 اور ججز کے اوپر اپنا اعتراض اٹھا دیتی ہے، تو اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتی ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اعتراض کی بنیاد کے اوپر جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جن کا کردار ہوتا ہے ایک ماسٹر آف رول، جن کے پاس یہ آئینی حق ہے کہ انہوں نے بینچز کی تشکیل دینی ہے اور جو بھی ان کی مرضی ہے، جو ججز صاحبان موجود ہیں سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ان کا ایک بینچ بنا سکتے ہیں، تو وہ پھر اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں گے تو پھر ہر پولیٹیکل پارٹی چاہے گی کہ میری مرضی کا جج ہو، جس کے اوپر بھی آپ کو تھوڑا سا بھی شک گزرے گا یا تھوڑا سا لگے گا کہ یار یہ ہو سکتا ہے میری پٹیشن کے اوپر یہ فیصلہ ہمارے خلاف دے دیں، تو وہ اس کے اوپر اعتراض کر دیں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اعتراض قابل قبول ہوگا۔ اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتی ہے تو میری ادنا سی رائے کے اندر یہ کوئی اچھی مثال طے نہیں ہوگی، پھر آنے والے دن کے جیسے میں نے عرض کیا اور معاملات پھر بگڑیں گے، پھر سپریم کورٹ کے اندر پھر کس جج کے اوپر اعتبار کریں گے آپ؟ اچھا، اس کے بعد ہے تیسرا جو سوال ہے آپ کے، اس سوال کا جو تیسرا زاویہ ہے وہ ہے محترم نواز شریف صاحب کی ملک کے اندر واپسی۔ جناب اعلیٰ، انہی عدالتوں سے آپ کو یہ سارا کچھ جو آپ نے کیسز لڑنے ہیں، مریم صاحبہ کا کیس یہیں پہ لڑا گیا تو ان کو ملک کے اندر واپس آنا چاہیے۔ بات کرتے ہیں کہ جی پاناما سے آنورڈ شروع کر لیں۔ 2012 کے اندر صدف جو ہے اسرار خان کیس جو مشہور زمانہ تھا اس کی ججمنٹ آئی تھی، اس کی ججمنٹ ضرور پڑھیے گا، وہ 1990 کے انتخابات کے حوالے سے ہے، وہ بھی سو موٹو جو نوٹس کے تحت اس کے اوپر ساری کی ساری ہیرنگ ہوئی تھی اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کس طرح اس وقت جو ہے پیسے بانٹے گئے۔ محترم نواز شریف صاحب کا نام ہے، ان کے پارٹی کے باقی بھی جو ان کے بھی نام ہیں۔ اس جو ججمنٹ کے اندر یہ ایک ڈائریکشن تھی اس وقت کی حکومت کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2012 کے اندر، کہ جناب اعلیٰ جو ایف آئی اے ہے وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرے اور یہ اس بات کا تعین کرے کہ کس نے کس کو پیسے دیے، آل دیٹ وہ ابھی تک پینڈنگ ہے۔ تو تھوڑا سا میرے خیال میں ایک لارجر بینچ ضرور بنے، اس کا جو ہے نا اس کا جو کام ہے وہ 2012 سے آنورڈ نکال لیں تاکہ پتہ چل سکے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے اسی طرح لڑتے رہنے ہمارے سیاستدانوں نے، ماشاءاللہ سب کے اسکیلیٹن موجود ہیں، اگر ماضی کی بات کریں گے تو اور ماضی میں جائیں گے اور ماضی میں جائیں گے تو بہت کچھ سامنے آ سکتا ہے۔ اطہر کاظمی صاحب، سر ایک بات تو واضح ہے کہ حکومتی اتحاد بڑی پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھا ہے، تیاری کیسی آپ کو ان کی نظر آ رہی ہے؟ عدلیہ پر اٹیک، یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ بڑے خطرناک کھیل ہے حاضر سروس ججز پر عدم اعتماد کا اظہار کرنا، پھر ایک ایسے کیس میں جہاں پر وہ الیکشن کے حوالے سے کوئی ڈیٹ آ سکتی ہے، کچھ اس حوالے سے ڈائریکشنز آ سکتی ہیں، ظاہر آئین پر عمل درآمد کروانا ہے۔ آپ کو اس میں کیا حکمت عملی ان کی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، حکمت عملی کچھ بھی نہیں ہے، بنیادی طور پہ انہوں نے الیکشن سے فرار اختیار کرنا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ الیکشن میں ہماری شکست ہو جائے گی، اسی آئین کے تحت انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی، اسی آئین کے تحت ان کی حکومت بنی تھی۔ کیا اس کو کوئی عوام تھا؟ یہی جو ابھی بینچ بیٹھا ہوا ہے، اس موزز بینچ کے اندر 5 وہ جج صاحبان ہیں جنہوں نے قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا تھا، صدر مملکت نے جو اسمبلیاں توڑ دی تھیں ان اسمبلیوں کو بحال کیا تھا، اسی عدالت کے حکم کے اوپر اجلاس ہوا تھا، آدھی رات کو عدالت کھلی تھی، ووٹنگ ہوئی تھی اور شہباز شریف صاحب بن گئے تھے وزیر اعظم۔ تو آئین میں تو سب کچھ لکھا ہوا اور ان کو بھی پتا ہے۔ اور جن جج صاحبان کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، ایک جج صاحب تو ان میں سے 2020 میں جا کے کہیں سپریم کورٹ کے جج بنے، وہ تو جب نواز شریف صاحب کی نااہلی ہوئی اس وقت وہ سپریم کورٹ کے جج ہی نہیں تھے۔ جنرل فیض 2019 میں آئی ایس آئی کے سربراہ بنے، وہ تو 2017 میں 16 میں تو وہ آئی ایس آئی کے سربراہ ہی نہیں تھے۔ تو مسئلہ یہ کہ ان کو سب کچھ یہ پتا ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس ساری پروسیڈنگ کو کنٹروورشل بنانا ہے اور انتخابات نہیں کروانے، آگے لے کے جانا ہے چیزوں کو، چاہے وہ اکتوبر تک کھینچ کے لے کے جائیں یا جدھر لے کے جائیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی بھی مسئلہ ہو نا، وہ ایک ناکام شاعر ہوتا ہے نا، چاہے غمی ہو یا خوشی ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا شعر کوئی سن لے بیچ میں۔ اسی طرح یہ میاں صاحب کا رونا لے کے آ جاتے ہیں کہ جناب پاناما سے شروع کرو، پاناما سے بتاؤ، میاں صاحب کی واپسی، ہر چیز کو گھما پھرا کے وہیں پہ لے کے آتے ہیں اور ان سے بیانیہ بن نہیں رہا۔ یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ مریم نواز صاحبہ سے انٹلیکچوئل سطح کے اوپر کوئی بیانیہ نہیں بن رہا۔ عمران خان مقدمہ پیش کرتے ہیں، ان کا بیانیہ کتنا قبول ہوتا ہے وہ قوم کے سامنے ہے۔ نہ یہ عدالت میں صحیح مقدمہ اپنا کھل کے پیش کر سکتے ہیں، نہ عوام کے سامنے یہ مقدمہ پیش کر سکتے ہیں۔ سو بد کلامی، بد تہذیبی، دشنام ترازی، الزام تراشی، ان سے بیانیے نہیں بنتے۔ آپ کو انٹلیکچوئل لیول پہ کوئی بیانیہ دینا پڑے گا کہ جناب یہ چیز ہے، یہ مسائل ہیں۔ آپ کا تو ذاتی نوع ہے، کبھی آپ کسی جگہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ نہ اس میں انسانی حقوق کی بات ہے، نہ اس میں آئین کی بات ہے، نہ اس کے اندر جمہوریت کی بات ہے۔
और सिर्फ कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे वालिद साहब के साथ ये हो गया, इससे आगे आप निकलते नहीं है। अब वो कौम जिसको खाने की रोटी इस वक्त लाले पड़े हुए, वो किस तरह मान ले कि लंदन में बैठा हुआ नवाज शरीफ मजलूम है, डिजाइनर कपड़े पहनने वाली मरियम मजलूम है, पूरी दुनिया घूमने वाला बिलावल मजलूम है, और हम लोग जो है वो इन मजलूमों की हकूक की जंग लड़ेंगे? नहीं, अवाम के हकूक की जो जंग लड़ेगा, जो अवाम को ये कन्विंस करेगा कि ये आपके हकूक की जंग है, फिर बयानिए बनते हैं। तो ये इशू है। और जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज की थी कि बुनियादी मकसद ये है कि इंतखाबात में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? वो सबको पता है कि इनको नजर आ रहा है कि हमें शिकस्त हो। बिल्कुल, आपने कहा कि क्यों नहीं जाना। इंतखाबात एक बड़ा इस वक्त सवाल है अहम, और इस साथ ही हम आपको ये भी बताएं कि एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें सियासी क़यादत पर ये जोर दिया गया, सियासी क़यादत ने जोर दिया, अस्करी क़यादत ने जोर दिया कि इस वक्त मुल्क किसी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और सबको इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। ये इत्तेफाक राय बनेगा कैसे, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और आमिर ज़िया साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि इजलास हुआ एपेक्स कमेटी का, जोर दिया गया कि कौमी इत्तेफाक राय हो। अब ये इत्तेफाक राय कैसे हो जब हम देख रहे हैं सियासी जमातों के अंदर जो चपकलिश नजर आ रही है, एक नया दिन आता है, नया केस आता है, तहरीक इंसाफ पे नई चार्जशीट आती है, ऐसे में किस तरीके से इत्तेफाक राय हो सकता है, आप क्या समझते हैं? तो साहब, बात ये कि जो हमारे यहाँ कंसेंसस या इत्तेफाक राय की बात है ना, बड़ा वो ओवरप्लेड और एब्यूज पोलिटिकल कार्ड है। बड़ा इस पर मुबालगा आराई कहते हैं कि लोग समझते हैं जी पोलिटिकली करेक्ट वो है कि जी हम सब मिलकर बैठ जाते हैं और मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। आप हुकूमत के जाविये से समझें कि किस किस्म का इत्तेफाक राय चाहते हैं। हुकूमत समझती है कि इत्तेफाक राय ये हो कि पहले मरहले पे इस हुकूमत को जो है, मतलब इसकी हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाए कि जनाब इनको जितने अरसे चाहें हुकूमत करें, जितने अरसे चाहें इंतखाबात ना कराएं। इस चीज़ पर इत्तेफाक राय चाहते हैं। इत्तेफाक राय चाहते हैं कि जनाब जो हमारे ऊपर करप्शन के मुकदमात थे वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, कोई इस चीज़ का चांस ना रहे कि दोबारा कोई ऐसी पार्लियामेंट आए कि जो भी इन्होंने इत्तेफाक कवानीन को तब्दील किया उसको दोबारा से रिवाइव कर सके। यानी कि अगर आपको नटशल में बात करें तो इनका इत्तेफाक राय ये है कि लुटने वाला और लूटने वाला, जालिम और मजलूम, ठीक है ना, और मतलब इन लोगों का इत्तेफाक राय हो जाए। तो अब अगर ये बड़ा एक मज़ाक़ा खेज सा कॉन्सेप्ट है कि जो कंसेंसस की बात करते हैं, सबको पता है कि जी इस मुल्क में अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं और आप कहते हैं कि जी फैसला उन लोगों को करना है कि जिनके पास अवाम का मैंडेट हो, मेजोरिटी हो, तो फिर उन्हीं को फैसला करना है और उसका एक ही तरीका है कि आप दोबारा इंतखाबात कराएं। तो यहाँ पे जो इत्तेफाक राय की बात हो रही कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ कभी ये बहाना करते हैं, कभी कहते हैं मईशत के लिए, लेकिन उससे पहले सियासी इत्तेफाक राय की जरूरत है। और सियासी इत्तेफाक राय इनके नजदीक ये है कि शहबाज शरीफ या शरीफ खानदान की हुकूमत को आप आज के लिए और मुस्तकबिल के लिए मान लें और आप ये कह दें कि जनाब इन्होंने जो लूट मार की थी वो नहीं की थी, इन पे जो मुकदमात थे गलत थे, पैनामा गलत था, जो भी इन पे इल्जामात लगे, जो उन्होंने अपनी कहते हैं सियासी जिंदगी में 80 की दहाई से करते आ रहे हैं, अपनी सियासत को अपनी कहते हैं ना कारोबार को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया है, उसको आप भूल जाएं। इस पर आप इत्तेफाक राय कर लें, हमारी मौरूसी सियासत पे इत्तेफाक राय कर लें कि जनाब बाप होगा, भाई होगा, भतीजा होगा, बेटी होगी, हत्ता कि समधी भी होगा। तो इस चीज पे आप इत्तेफाक राय कर लें। अगर पाकिस्तानी कौम इन चीजों पर इत्तेफाक राय करती है, जो मेरे ख्याल में नहीं कर सकती, ये स्पिरिट के अगेंस्ट इत्तेफाक राय जो होते हैं नुकात पर होता है, कॉन्सेप्ट पे होता है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, ये बताएं ना, आर्टिकुलेट करें, हुकूमत आर्टिकुलेट करें, आइए इस चीज पे इत्तेफाक राय करते हैं, हमारा ये प्रपोजल है। मगर हमें हुकूमत की इस वक्त प्रायोरिटीज कुछ और दिखाई देती है। ठीक है खैबर साहब, एक लीडर को माइनस दूसरे को प्लस करना, क्या इस तरीके से, इस तरीक़ाकार के तहत कौमी इशूज़ पर इत्तेफाक राय हो सकता है? और सियासी जमातें जब बैठने को तैयार नहीं, और 13 जमातें तो हुकूमत में बैठी हैं, एक तहरीक इंसाफ ही नहीं है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, ये बिल्कुल बेमैनी ला यानी किस्म की बहस होती है कि जी इत्तेफाक राय पैदा कर लिया जाए, APC कर लें और APC में तमाम सियासी जमातें बैठ के एक कोई मईशत के ऊपर कोई चार्टर कर लें, कोई डेमोक्रेसी के ऊपर चार्टर कर लें। और जनाब आला, इस मुल्क के अंदर एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है जिसका नाम आईने पाकिस्तान है, जिसको एक सेक्रेड टेक्स्ट के तौर पर आप इस्तेमाल करें, नॉट एज ए कन्वीनियंस डॉक्यूमेंट। उसके अंदर हर मसले के हल का बयान किया गया है कि मुल्क के अंदर जब भी कोई मसला पैदा हो क्या होना है, असेंबली तहलील हो तो क्या होना है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो तो क्या होना है, जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होनी है, बाकी भी जो ओवरऑल आपके जो मुल्क के अंदर जो एहतसाब का जो सिस्टम है उसको कैसे चलना है, ये सारी चीजें उसके अंदर बहुत वाज़ेह अंदाज से बयान की गई हैं। करना सिर्फ हमने ये है कि आईने पाकिस्तान को उसकी असल शक्ल में आपने जो है ऑन ग्राउंड उसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है। बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि हर वक्त कोई ना कोई इदारा, कोई ना कोई पार्लियामान, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की तरफ देख रहा होता है
کہ جی میرا کام چل جائے, میرا ڈنگ ٹپ جائے, باقی جو بعد میں دیکھا جائے گا. اب اس ملک کے اندر 75 سال کے دوران ہم یہی تجربہ کرتے آ رہے ہیں. 56 کا جو آئین بنا تو اس کے اوپر کوئی عمل دراوت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, حالانکہ اگر اس کو پڑھیں تو اچھا خاصا آئین تھا. اب وہاں پہ ایک صوبائی اٹانومی دے دی گئی تھی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے اندر, لیکن پسند نہیں تھا. 62 کا آئین تو وہ ہم نے دیکھا, وہ تو تھا ہی جنرل ایوب کا, انہوں نے پیدا کر لیا کہ جی جو ان کو سوٹ کرتا تھا. اس کے بعد چلیں 73 کا آئین بن گیا. خدارہ مودبانہ گزارش ہے تمام اطراف سے کہ اس کے اوپر عمل کریں. دیکھیں اس وقت جو ریاست پاکستان کی تعریف ہے, آئین کا آرٹیکل 7 بہت واضح ہے. میں بار بار جو آپ نے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو کہتا ہوں اس کو پڑھیں. جو ریاست پاکستان کی تعریف ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ, اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے پارلیمان, اور اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ, اس کے اندر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے پروونشل اسمبلی اینڈ لوکل گورنمنٹ. دیٹس اٹ. اور یہ جو تینوں ادارے ہیں اس کے لیے ایک بنیادی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ اس بنیادی ایکسرسائز کا نام ہے الیکشن. جو آپ کی احساس ہے جمہوریت کی وہ ہے انتخابات. پوری دنیا کے اندر کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کسی ملک کے اندر تو آپ الیکشن کی طرف جاتے ہیں. ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, اور پھر آپ چاہ رہے ہیں ملک کے اندر کنسنسس ہو جائے, ملک کے اندر سٹیبلٹی ہو جائے. نہیں ہوگی جب تک اس ملک کے اندر آپ جو آئین کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے, لوگوں کو ان کا رائٹ نہیں دیں گے. جو آئین پاکستان بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو رائٹ ہے, جو حاکمیت کا حق ہے, وہ مینڈیٹ عوام کے پاس ہے. تو عوام کو جب تک یہ حق نہیں دیں گے ہم اسی طرح ٹامکٹوئیاں مارتے رہیں گے, وہ چلتا رہے گا, ہم بحث و مباحثہ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے اطہر, آپ کس طریقے سے معاملات دیکھ رہے ہیں, آگے کس طرح بڑھا جائے, پھر کنسنسس کیسے بلڈ ہو؟ اب الیکشن کی طرف بھی جانا ہے, آپ دیکھ کیا رہے ہیں, کیا حالات دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ الیکشنز ایک بنیادی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ جی اتفاق رائے کیا آئین کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہے جس طرح یہاں پہ پہلے بھی ذکر ہوا, لیکن مایوس کن چیز کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو 13-14 جماعتوں کا ایک گروپ ہے جو اس وقت اقتدار پہ ہے, ان کی خواہش ہے کہ آئین کو بھی روندا جائے, الیکشنز نہ کروائے جائیں. لیکن پاکستان کے اندر بہت سارے ہمارے ایسے جمہوریت پسند دوست ہیں جو گزشتہ 3-4 سالوں سے تو مسلسل ہمیں آئین صبح شام آئین سناتے تھے. اس سے پہلے بھی کوئی یہ کہتا تھا یہ اینٹی فلانا ہے, یہ اینٹی فلانا ہے, یہ لیفٹ ونگ ہے, یہ وہ ہے. وہ سارے جو دوست ہیں وہ اس وقت اس چیز کے اوپر خاموش ہیں کہ الیکشنز کیوں ٹائم کے اوپر نہیں ہو رہی. اس وقت پاکستان میں اگر کوئی چھوٹی سی چیز ہو جاتی تھی تو وہ کہتے تھے آئین کی خلاف ورزی ہوگی. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی اینٹی نہیں تھا. یہاں پہ ہر کسی کے اپنے اپنے ذاتی مفادات ہیں. جو بڑے بڑے لوگ ہمیں نظریے سناتے تھے, آئین کی باتیں سناتے تھے, وہ اس چیز کے اوپر کیوں خاموش ہیں؟ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جناب رضا روبانی صاحب بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں, سینٹ میں کھڑے ہو کے یہ باتیں ہو جاتی ہیں کہ جناب یہ کیوں ہو گیا تو وہ کیوں ہو گیا. سینٹ میں ایک وہ قرارداد ہی پیش کر دیں کہ کیوں نہیں ٹائم پہ الیکشنز ہو رہے, نہیں تو ہم حکومت چھوڑ دیں گے اگر ٹائم پہ الیکشن نہیں ہوگے. تو یہ سارے لوگوں کی منشا ہے کہ ٹائم پہ الیکشن نہ ہو. جب سارے لوگوں کی یہ منشا ہے تو آگے بھی یہی ہوگا کہ چیزوں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جائے گی. اگر کوئی شخص کہے گا کہ آپ نے ٹائم پہ الیکشنز کروانے ہیں تو اس شخص کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جائے گی, پورے نظام کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جائے گی. کیونکہ یہ لوگ اپنی جو طاقت ہے, جو موجودہ حکمراں اتحاد ہے, اس وقت ان کی طاقت کا منبع عوام نہیں ہے. یہ بند کمروں میں بننے والی حکومت ہے. یہ بند کمروں میں مسائل کو حل کر کے آگے بڑھنا چاہتی ہے. یہ اس میں نہ عدالت میں صحیح مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں, نہ کھلی عوام کی کچہری میں اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں اسی طرح چیزیں چلیں گی, پر آخر میں اینڈ حل یہی نکلے گا کہ آپ کو انتخابات کی طرف جانا پڑے گا. سیاسی جماعتیں کب تک آپ انتخابات سے چھپیں گے؟ کبھی نہ کبھی تو آپ کو انتخابات میں جانا پڑے گا. میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ آپ بے شک اگر اس دفعہ ہار بھی جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ جیت جائیں, لیکن اگر آپ نے یہ روایت ڈال دی کہ ہماری خواہش کے مطابق الیکشن نہیں ہوں گے تو میرے خیال میں پھر یہ قطن پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا, اور ماضی سے جو لوگ سیکھیں گے پھر وہ مستقبل میں جا کے بھی اس طرح کے فیصلے کریں گے. یقیناً, اور اس سے جمہوریت کی کسی بھی طریقے سے خدمت نہیں ہو سکتی. عامر ضیاء صاحب لاسٹ کامنٹ آپ کر دیجئے, حل کیا ہے پھر اس کا؟ دیکھیں حل تو ایک ہی ہے, جیسے بھی اثر فرما رہے ہیں کہ انتخابات ہوں, صاف ہوں, شفاف ہوں, اور جو اگر ہمیں اتفاق رائے چاہیے, قومی اتفاق رائے, اس چیز پہ چاہیے کہ جناب اس ملک میں موروثی سیاست کا خاتمہ ہوگا, بدعنوانی کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے. آپ کو عوام دوست اتفاق رائے چاہیے. یہاں پہ جو اتفاق رائے جس کی یہ لوگ بات کرتے ہیں, وہ اتفاق رائے جو ہوتا ہے وہ بالادست طبقات کے لیے ہے, اور اس لیے ہے کہ جناب جن لوگوں نے لوٹ مار کی ہے ان کو آپ کھلی چھوٹ دے دیں, اور ان کو آپ یہ اس بات سے اختیار دے دیں کہ جب تک وہ چاہے اقتدار میں بغیر الیکشن کرائے بیٹھے رہیں.
تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں اس چیز سے مزید پیچیدگی بڑھے گی. پاکستان کو بڑے نامساعد حالات کا سامنا ہے, بڑے مشکل حالات ہیں. ہماری معیشت دیکھ لیں, دہشت گردی کا فریق ہے, سیاسی عدم استحکام ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے وہی کام, وہی حکومت یہ ان چیزوں کو حل کر سکتی ہے کہ جو مقبول ہو, جو مشکل فیصلے کر سکے اور جس پر لوگ اعتماد کرتے ہوں. پاکستان کے وہاں میں ہمیشہ کہتا ہوں چاند ستارے نہیں مانگتے کھیلنے کے لیے, وہ کہتے ہیں ہمارے حکمران جو ہوں وہ کم از کم ایماندار ہوں, قوم پرست ہوں, وطن دوست ہوں اور ملک کے ساتھ, عوام کے ساتھ جینے مرنے کے لیے تیار ہوں, تاکہ بیرون ملک اپنی جائیدادیں بنا رہے ہوں, لوٹ مار کر رہے ہوں. تو یہ میرے خیال میں کوئی بہت بڑی ہمارا پاکستانیوں کا تقاضا نہیں ہے. جی خاور, آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی میری تو چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے, جو عوام کی رائے ہے اس کے سامنے سرنگوں کیا جائے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عوام اگر جو ہے محترمہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کو ووٹ دیتی ہیں, 100 بسم اللہ بلاول بھٹو, 100 بسم اللہ جو ہے سرانکھو پر عمران خان صاحب کو ووٹ ملتا ہے, لیکن عوام کی رائے کو کلی طور پر ایک دیانتدار عمل کے ذریعے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے, نہ کہ ہر موقع کے اوپر ایک مینوپولیشن ہو کہ جی اس کے ووٹ زیادہ بڑھ گئے تو یہ زیادہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گا, یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا. بنیادی طور پر ہمیں صاف اور شفاف انتخابات کی طرف پڑھنا ہے. تو آپ خدا را عوام کے سیاسی شعور کے اوپر اعتبار کرنا سیکھیں. عوام میرے خیال میں اچھا اعتبار کریں عوام کے سیاسی شعور پہ. لاسٹ کامنٹ ایڈ کر دیجئے آپ اس میں. دیکھیں جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا